السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ آنکھ نم ہو تو لطف آتا ہے، آنکھ نم ہو تو لطف آتا ہے، یہ کرم ہو تو لطف آتا ہے۔ آنکھ نم ہو تو لطف آتا ہے، یہ کرم ہو تو لطف آتا ہے۔ خانہ کعبہ جاؤ ضرور مگر یہ دل حرم ہو تو لطف آتا ہے۔ کعبہ جاؤ ضرور مگر یہ دل حرم ہو تو لطف آتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکر نبی سے کیا ملتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکر نبی سے کیا ملتا ہے۔ ارے دیکھنے والی آنکھ ہو تو خود خدا ملتا ہے۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ بغیر نگاہ علی کے کوئی شخص ولی ہو نہیں سکتا، بغیر نگاہ علی کے کوئی شخص ولی ہو نہیں سکتا۔ جو صدیق کو نہ مانے علی اس کا ہو نہیں سکتا۔ مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے۔ یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، بس ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، ماں زندہ ہو تو دکھ بھی نہیں دکھتے۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھیاروں، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چبھتے۔ الحمدللہ رب العالمین، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب زبان کے تالے کھول کر، شیطان کی کمر کو توڑ کر، ڈرون کیمرے کو چھوڑ کر بآواز بلند اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں بآواز بلند اس یقین سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ یقین کامل یہ ہونا چاہیے کہ جب غلام درود پڑھتا ہے تو رب ثواب دیتا ہے، جب غلام سلام بھیجتا ہے تو مدینے والا جواب دیتا ہے۔ محبت سے بآواز بلند پڑھیے۔ میں 40 دن تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے جو مکہ اور مدینہ پاک کی بادل حاضری پیش کر کے واپس لوٹتا ہے۔ ابھی چند دن ہوئے ہیں، 40 دن پورے نہیں ہوئے۔ میں دعا کرتا ہوں میرا مالک جو سب سے اونچا درود پاک پڑھ کے اتنے بھرے مجمع میں دوسرے نمبر پہ آئے، اسے موت بعد میں آئے، ماہ رمضان میں اپنے ماں باپ اور مرشد کے ساتھ مدینہ پاک دیکھنا پہلے نصیب ہو جائے، اور جو سب سے اونچا درود پاک پڑھ کے آج پہلے نمبر پہ آئے، اسے موت بعد میں آئے، زہرا دا بابا دے گھر پھیرا پہلے پا جائے۔ محبت سے بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پائے شکر، ایک دفعہ پھر زندگی میں سہنے لجپال مدنی منٹھار مدینے کے تاجدار کی بابرکت نورانی وجدانی محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ دعا کریں اللہ پاک آپ کا میرا اس پاک محفل میں آنا سننا سنانا مالک اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ جنہوں نے آج کی اس بابرکت محفل کا اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، امام و خطیب جامع مسجد ہاضہ عظیم کرم فرما انتہائی محبت کے عظیم سفیر جناب قاری اللہ بخش قادری صاحب، اور آپ کے لخت جگر میرے ہم منصب بھائی، میرے استاد بھائی، اور میرا چونکہ آج اس بابرکت محفل میں کہیں آپ نے اشتہار میں نام نہ پڑا ہوگا، لیکن آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ مجھے تھوڑا تاخیر سے لیکن بھائی جان کی طرف سے حکم موصول ہوا، چونکہ میرے استاد بھائی ہیں اور میں آپ کی دلجوئی کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ حقیقتاً میں نقابت کے لیے نہیں بلکہ بھائی کا بھائی بن کے آیا ہوں، اور نقابت استاد النقبا، سفیر اسلام، شہنشاہ نقابت، کروڑوں دلوں کی دھڑکن اور ہم سب کے ماتھے کے جھمر
साहिबजादा हामिद अली सईदी अल सदीदी साहब फ्रॉम मदीनत औलिया मुल्तान, जिनको सुनने के लिए आप बेताब बेकरार बैठे हैं, वो तशरीफ ला चुके हैं। अभी थोड़ी देर बाद आप नकाबत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। मैं आपके हुक्म को खुद पर वाजिब नहीं बल्कि फ़र्ज समझकर हमारे प्यारे भाई आपकी इस इलाका का फ़ख्र मानतरान मारूफ नकीब माफलेनात अजीम बाप के अजीम बेटे जनाब भाई राशिद अली सईदी साहब आपसे दुआएं लेने के लिए, और आज यूँ लग रहा है घर से यहाँ पहली बार आया हूँ, आपसे प्यार इतना मिला है सगेट से पिंडाल से, यूँ लग रहा है जैसे अपनों को छोड़ के अपनों में आया। दिल से दुआ है अल्लाह पाक इस बाबरकत महफिल को कबूल फरमा के 5वीं सालाना महफिल है, 5वां सालाना उससे बाद उस्ताद और हुफ़ाज़ ऐसी शख्सियत जिन्होंने कुरान की खिदमत की है, बाज़ाहिर दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन कुरान की खिदमत की वजह से आज भी उशाक के दिलों में जिंदा है। मीठी लगेगी मौत नबी के गुलाम को, आएगा मौत का भी फरिश्ता सलाम को, जन्नत का बाग कब्र की सौगात हो गई, फिर क्या मौत जब नबी से मुलाकात हो गई। वो तो मकाम इज्जतनाक हजरत उस्तादुल हुफ़ाज़ जनाबे सूफी अलहाज कारी वाहिद बख्श गफारी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि व नब्बल मुर्कदून का सालाना उर्स बाग, जो कि बानी है मदरसा अरबिया सईदिया गौसिया फैजुल कुरान साबी कब्र शरीफ की। दुआ करें अल्लाह पाक इस बाबरकत महफिल का सदका उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए, करवट करवट आराम और सुकून नसीब फरमाए, और मेरा मालिक दराजात बुलंद फरमा के जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मेरी खुशबख्ती स्टेज पर माशाअल्लाह आप देख रहे हैं आले नबी औलाद अली तशरीफ रखते हैं। सैयद होमन तखी ठहरण रेत दियां कंधां ते छत न रखी, कड़े दू बेड़ियां ते लत न रखी, बगैर सादात दी निस्बत दे याद रख, कड़े नंगी तार ते हाथ न रखी। आपकी मौजूदगी में इंशाअल्लाह मुझे हौसला मिलता रहेगा। आप चंद मिसरे पढ़ के मैं जल्द से जल्द अपने उस्ताद मोहतरम की तरफ रवाना होना चाहता हूँ, और चाहता हूँ जल्द से जल्द उनको सदा दूँ और आपसे ढेर सारा हमें सबक मिले। मुझसे कबल बड़े अजीम नकीब माफलेनात सरायकी पट्टी का मान तरान मोहतरम मकाम इज़्ज़तनाब बड़े अल्फाजात के साथ आप मुझे नाचीज़ को नवाज रहे थे। हकीकतन किसी को इज्जत भी वो देता है जो खुद इज्जत वाला हो। आपने मुझे इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया, स्टेज रसूल पे बैठा हूँ, वल्लाह बिल्लाह सुम्मा तल्लाह शरई कसम उठा के कह रहा हूँ, ये बड़े हैं, मैं बहुत छोटा हूँ। मेरे नज़दीक बड़ा वो नहीं जो दौलत वाला हो, पैसे वाला हो, जायदाद हो, नौकर चाकर हो, कुर्सी का मालिक हो, नहीं, मेरे नज़दीक बड़ा वो है जो मुझ जैसे छोटे को छोटा ना कहे। दिल से दुआ है हमारे प्यारे भाई जनाबे कारी रब नवाज सईदी साहब के लिए, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और हमेशा करबला की कारी की निगाह में रखे। अल्लाह पाक और उरूज और बुलंदी अता फरमाए। एक पर जुमला जितने भी हबाब हैं सबके नाम नहीं जानता, आते ही राशिद अमीन फरीदी साहब से ढेर सारा प्यार मिला। सलामत रहें। पहले भाई से लेकर आखिरी भाई तक, दाएं से लेकर बाएं तक 6 मिसरे मदीना पाक से लेके आया। जिस कदर आप सुभान अल्लाह बोले हैं, अगर ये पाकिस्तान में मिसरे लिखे होते तो मैं आपको इतनी भी आवाज़ में दे देता, लेकिन ये तोहफा देने वाला हूँ। आए हैं मदीना पाक से मिसरे, वहाँ लिखे हुए मिसरे हैं। अगर आवाज़ बुलंद नहीं होगी तो मैं ये तोहफा कतन नहीं दे सकता। मेरे पास सौदा इतना सस्ता नहीं। जेड़े अंदरों फुट जाते ने, कीते वजू भी टुट जाते ने, आशिक तोहफे साम के रख देन, बेकदरे दे छुट जाते। वो आखिरी भाई तक, दाएं से लेकर बाएं तक जिसके हाथ सलामत है, नारे का जवाब देगा हाथ उठा के मैं 6 मिसरे तोहफे दे देता हूँ। अगर एक भी बंदे का हाथ पीछे नजर आया, जिस कदर तादाद है उस कदर आवाज बुलंद ना हुई तो वैसे भी मेरी आज नकाबत नहीं, मैं कुछ भी नहीं पढ़ने वाला। जो दिल में लेके बैठा हूँ दिल में लेके चला जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा मिसरा दाया हो जाए। अब आपकी आवाज उठे हुए हाथ बताएंगे मुझे ये तोहफा देना चाहिए या वापस ले जाना चाहिए। फैसला आपकी आवाज उठे हुए हाथ करेंगे। नारे तकबीर, क्या बात है, नारे तकबीर। इनके हाथ सलामत हैं, दोनों हाथ उठा के बोले दुआ करता है कि मुसाफिर मदीना पाक से आया हुजूर का गुलाम। जो पूरा हाथ उठा के बोले उसका हाथ दुनिया में कभी किसी कमीने का मोहताज न हो। नारे रिसालत, नारे रिसालत,
شوم ہمیشہ شوم ہوں دن، معصوم ہمیشہ معصوم ہوں دن، علی دے منکر دے سر دے سنگ نہیں ہوں دے، عادتاں تو معلوم ہوں دن۔ نعرہ غوثیہ۔ عظیم نقیب محفل نعت میرے استاد بھائی جناب بھائی صاحبزادہ نعمان قادری صاحب اسٹیج کی زینت ہیں، اور بہاولپور کی سرزمین سے معروف نقیب محفل نعت میرے استاد بھائی جناب صاحبزادہ مزمل سیدی صاحب تشریف لائے۔ آپ سے گزارش کروں گا آپ بھی یہاں ان بھائیوں میں آ جائیے، قریب قریب تشریف بیٹھیں تاکہ حوصلہ رہے۔ ہر شہر کی ٹھامیں تھوڑ دے میرے کو وقت تھوڑا گوڑے چھوڑ دے، اے گوڑے چھڑ دے، بڑی مہربانی میری دعا ہے اللہ کرے بڈھے ہو جاؤ کڑے گوڑے سے درد نہ تھی، ٹھیک ہے؟ جس کو یہاں پہ گرمی لگی ہے وہ تڑپ کے ہاتھ اٹھا کے بولے میرا یہ ایمان ہے کہ آج اس گرمی میں تڑپ کے زہرا کے بابا کے ذکر میں بولے گا تو معاشر کی گرمی سے بچ جائے گا۔ 6 مصرے پیش کرتا ہوں بھائی رب نواز صاحب سادات مجھے نگاہ میں رکھیں، ماں باپ کی دعا استاد کی دعا کا صدقہ چیلنج دیتا ہوں، آخری مصرے پر ایک بھی بندے کا ہاتھ نیچے ہو، زبان بند ہو، آواز ان کی بلند نہ ہو، میں نقابت چھوڑنے کو تیار ہوں، کروں گا نہیں آج کے بعد سنا کروں گا۔ اگر یہ ایک بھی بندے کا ہاتھ نیچے رہ جائے اور اگر اتنی اونچی آواز بلند ہو کہ آپ نے پچھلے 4 سالوں میں اتنی اونچی آواز نہ سنی ہو تو دعا میرا حق ہے، پہلا مصرع بتا دے گا آپ آخری مصرے پر کیا کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا تختو تاجو قلم نبی کا ہے، تختو تاجو قلم نبی کا ہے، سارا عرب و عجم نبی کا ہے، اس کی آنکھیں درش کے سامن ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ عظیم قاری قرآن بین الاقوامی شرط یافتہ قاری ہمارا فضل، سچ مچ ہمارا سب کچھ، محترم مقام عزت مآب دور حاضر کے مصروف قاری جناب قاری خورشید الحسن نعیمی صاحب پورے حسن کے ساتھ صدیق کا حسن ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید، توجہ۔ میں نے کہا تختو تاجو قلم نبی کا ہے، سارا عرب و عجم نبی کا ہے، اس کی آنکھیں تو رش کے سامن ہیں، جس کی آنکھوں میں نم نبی کا ہے، تو رش کے سامن ہے جس کی آنکھوں میں نم نبی کا ہے۔ کھلا یہ راز شب معراج یارو، کھلا یہ راز فرانسی ڈالو اب بولنا ہوگا، کھلا یہ راز شب معراج یارو، کائنات کے سینے میں دم نبی کا ہے، کائنات کے سینے میں دم نبی کا ہے۔ آخری شعر اور اسی کے ساتھ ہی اپنے آواز میں پہلی شخصیت کو دعوت، توجہ کرنا۔ میں نے کہا عرش اعظم سے پوچھ سکتے ہو، جو آپ نے اپنے دل کا درد پیش کیا وہی میں کہنا چاہتا ہوں۔ محفل ڈاٹی بھاندی پئیے، دل کو لذت آندی پئیے، سٹیج والے زور پچائی بیٹھے بس یا کسر راندی پئیے۔ ایک دفعہ سٹیج والے حباب بھی بولے، ورنہ میں مائک سے ہٹ کے کان میں ایک کان لگ کے کہوں گا جو ذکر نبی نہ بولے او اپنا نہیں ہو خیر ہے، تو اپنا ٹھیک ہے چپ ہے، دسات صحیح تے کو خیر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فخر صدار پیر طریقت رہبر شریعت الحاج پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب بخاری، آستانہ عالیہ قطب الشریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حضور فخر و صدات پیر طریقت صاحبزادہ الحاج پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب بخاری، آستانہ عالیہ قطب الشریف۔ سبحان اللہ، میری خوش بختی میری حاضری کے آغاز میں ہی اور مصرع آخر پہ ماشاءاللہ میرے مصرے کو آسانی بنانے کے لیے روحانی پیشوا رشتہ عشق مصطفیٰ آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث الورا فخر السادات صاحبزادہ حضور پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب بخاری دامت برکات و مالیہ قطب السادات سے آپ ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، اسٹیج کی زینت بنے۔ تمام مشاق کی جانب سے
آپ کو اس بابرکت محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، خالی آئے ہو جھولیاں بھر کے لے جاؤ، بجڑے کھلوتے ہو یک دم بہ جاؤ۔ بڑی مہربانی جلدی سے بیٹھ جائیں تاکہ میں جلد سے جلد جو آخری مصرع پیش کرنے والا ہوں وہ آپ کو تحفے میں دے کر اپنے ایوان میں اپنی شخصیت کو دعوت دوں۔ حقیقت بات ہے، آیا یہاں پہلی بار ہوں، لیکن جس قدر آپ نے مصروں پہ ذوق دکھایا ہے، دل نہیں چاہتا بندہ مائک کسی اور کو دے دے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب عاشق تڑپ کر پھڑک کر سننے والے مل جاتے ہیں تو دل چاہتا ہے جتنے میں سینہ میں جتنا کچھ ہے نکال کے بندہ عاشقوں کو دے دے۔ احباب ماشاءاللہ بڑی محبتوں سے نواز رہے ہیں، اور مجھے محبتیں دینے والی، دعائیں دینے والی شخصیت حضور صاحبزادہ پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب بخاری، آپ بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، اور مجھے آخری مصرع پڑھنے میں اور حوصلہ ہو گیا، اور انشاءاللہ آخری بندے تک اب کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا، کوئی زبان بند نہیں رہے گی۔ آخری مصرے کو پیش کرنے سے پہلے آخری عاشق تک گزارش کرتا ہوں، جس کا ہاتھ سلامت ہے ایک بار مجھے دکھا ضرور دے اٹھا کے، اللہ کے گھر میں جس کا ہاتھ سلامت ہے پورا ہاتھ اٹھا کے بتا دے رب نے ہاتھ دیا ہے اور سلامت ہے۔ اللہ یہ ہاتھ سلامت رکھے، قبر میں تک سلامت رہے، اور قبر میں سرکار کے استقبال کے لیے کام آئے۔ ہاتھ نیچے کیجیے، ایک بار وہ میرا بھائی سبحان اللہ کہے جسے رب نے زبان دی ہے، گونگا پیدا نہیں کیا۔ ایمانداری سے وہ میرا بھائی دونوں ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے بولے جس کو ماں نے کھیر پلایا ہے نبی نبی کہتے ہیں۔ بڑی مہربانی، کیمرے والے بھائی ذرا کیمرہ گھمانا ہے، ان کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے، آخری مصرع یہ دیوانہ پیش کرتا ہے، میں آسمان کی طرف دیکھ کر ایک مصرع پڑھوں گا، جس کا دل بولنے کو نہ کرے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو بالکل نہیں بولنا، چھوٹ چھوٹ کی داد لینے کا عادی نہیں، اگر دل بولنے کو کرے تو پھر ماں کے پیے دودھ کا حق ادا کر کے ہاتھ پورا اٹھا کے اتنا اونچا سبحان اللہ کہنا کہ زمین کا ٹکڑا آج بھٹک جائے، مجھ پہ کوئی دنیا دار نہیں بیٹھا، جو بھی بیٹھا ہے آقا کا وفادار بیٹھا۔ آپ ذرا پیدال دیکھیں، آپ انشاءاللہ ان کی آواز سنیں، آج تک یہاں پہ اتنی اونچی آواز نہیں سنی ہوگی جتنی اب آپ ان حباب کی آواز میں سنیں گے۔ پتھر دل بندہ بھی ہاتھ اٹھا کے بولے گا، شرط یہ ہے سینے میں دل ہو اور دل میں حضور کا پیار ہو۔ کیمرے والے بھائی کیمرہ گھمانا، کوئی ہاتھ ایسا نہ رہے جو کیمرے کی آنکھ سے لگ جائے۔ ایک بھائی ابھی سے کھڑا ہو گیا ہے، مجھے پڑھنے میں حوصلہ ہوگا، توجہ، میں نے کہا تختو تاجو قلم نبی کا ہے، سارا عرب عجم نبی کا ہے، اس کی آنکھیں برج کے خامن ہیں، جس کی آنکھوں میں نم نبی کا ہے، کھلا یہ راز جبے معراج یارو، کائنات کے سینے میں دم نبی کا ہے۔ اب ان کی آواز سنیں، میں نے کہا عرش اعظم سے پوچھ سکتے ہو، عرش اعظم سے پوچھ سکتے ہو، جو رہ گیا وہ رہ گیا، عرش اعظم سے پوچھ سکتے ہو، کتنا اونچا قدم نبی کا۔ عرش اعظم سے، عرش اعظم سے، آئیے آپ سب کی محبت کا شکریہ، التماس گزار